صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، انہی سے ہم کو سیکھنا ہے۔ یہ آئیڈیل ماڈل ہے، انہوں نے نبی کی زندگی کو پریکٹیکل کر کر آپ کے سامنے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ پھر یہ چین آف ٹرانسمیشن چلا، جو حضور کرتے وہ صحابہ نے کیا، جو صحابہ نے کیا وہ تابعین نے کیا، جو تابعین نے کیا وہ تبع تابعین نے کیا، اسی کو محدثین نے لکھا، اسی سے مفسرین نے تفسیر کی، اسی سے فقہاء نے اسلام کے شریعت کے اصول اور ضوابط مدون کیے اور فقہ کی کتابیں پڑھی، تاکہ آپ کو وضو کرنا آئے، غسل کرنا آئے، نماز پڑھنا آئے، حج کرنا آئے، زکوٰۃ دینا آئے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی حفاظت میں بہت زیادہ اہم کردار ہے، اور تمام صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ممتاز اور نمایاں مقام ہے، اور ان کی خدمات اپنی جگہ مسلمہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی ابھی اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، بالکل 40 سال کی عمر مبارک ہو گئی۔ یہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ نبی کو 40 سال میں نبوت ملی، نہیں، میرے نبی نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم کی مٹی یہاں پڑی ہے، پانی یہاں پڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت اعلان نبوت کیا، کیا کیا؟ اعلان نبوت فرمایا۔ فاران کی چوٹی پر ٹہر کر مشرکین مکہ کو، فاران قریش کو، رؤسائے قریش کو، سرداران قریش کو بلایا، اور بلا کر کیا کہا؟ میں اسلام دیتا ہوں، میں قرآن دیتا ہوں، میں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، نہیں، حدیث پر غور کریں۔ حضور نے فرق کو بلایا، عبد شمس کو بلایا، عبد مناف کو بلایا، ہاشمیوں کو بلایا، مطلبیوں کو بلایا، سارے قبائل کو بلایا، بنو امیہ کو بلایا، سب کو بلا کر کہا بتاؤ تو صحیح میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہا؟ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ محمد یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو اچھے ہیں، آپ تو غریبوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ پھر حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، فائدہ پہنچاؤ، فائدے کو پہنچو گے۔ سب میرے نبی کے گستاخ ہو گئے، سب منحرف ہو گئے، اور سب میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اپنے سامان چھوڑ چھاڑ کر ہمارے بتوں کو یہ دھتکار رہے ہیں، ہمارے بتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں، یہ کہہ کر چلے گئے۔ لیکن دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق ملک شام کے سفر پر ہیں، سیریا کے سفر پر بزنس ایکسپیڈیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں وہ جب سوئے تو ایک بڑا حسین خواب دیکھا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مکۃ المکرمہ میں ہیں، اور کعبے کے ٹھیک اوپر چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے۔ یکایک اس چاند کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اور وہ چاند کے ٹکڑے سارے مکے شہر میں پھیل گئے، اور تمام گھروں پر اس کے ٹکڑے گر گئے۔ حضرت ابو بکر دیکھا کہ چاند جو زندگی کے لیے کس قدر ضرورت ہے، بھئی ہمارے کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی، آج کل سیٹلائٹ کا دور ہے، لیکن اس دور میں تو چاند اور ستاروں کی گردش ہی پر زمینی بھی سفر ہوتا تھا، اور پانی میں بھی جو سفر کیا جاتا سمندری، وہ بھی انہی کی گردش کے اعتبار سے یہ ایک سائنس سے کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سارے مکے میں پھیل گئے ہیں، اور پھر دیکھا کہ ایک ٹکڑا ان کی گود میں بھی گرا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جمع ہو گئے، ایک جا جمع ہوئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ چاند دیکھیں، اس قدر خوبصورت چاند آ کر گود میں بیٹھ گیا۔ بڑا عجیب و غریب خواب تھا، جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہوتے ہیں، یہ خواب بھی دیکھیں ایک سائنس ہے۔ علامہ امام ابن سیرین نے اس کے اوپر باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے، الرؤیا من اللہ تعالی، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا یہ جو خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور نبوت کے 100 حصے ہیں، 100 سٹیجز ہیں۔ حضور نے فرمایا 46واں حصہ جو ہے خواب ہے، 46 پارٹ جو ہے یہ خواب ہوتے ہیں، یعنی نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی شکل رکھتا ہے، ہمارا آپ کا نہیں۔ تو وہ خواب دیکھا، اور خواب کی جو سائنس ہوتی تھی، ماہرین کے پاس پہنچے، تعبیر دینے والوں کے پاس، تو وہاں پر ایک روایت میں عیسائی آتا ہے اور ایک روایت میں یہودی۔ اس نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔
تو کہا کون سے قبیلے کے ہو؟ کہا فلاں قبیلے کا ہو۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد کعبہ ابو بکر ہے۔ تو کہا تم کو مبارک ہو، ان قریب جس نبی کا انتظار تھا وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور تم ان کے ناصر و مددگار بنو گے، اور تم ان کے بعد ان کے جانشین قرار دیے جاؤ گے۔ کسی سے یہ خواب نہیں کہا حضرت ابوبکر جب مکے کو لوٹ کر آئے تو حضور فاران کی چوٹی پر اعلان نبوت فرما کر گھر گئے۔ جب گھر گئے تو سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب لوٹ کر باہر کی طرف آئے خاندان والوں کو پیغام دیا، کسی نے نہیں مانا۔ بعد میں اقربا کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، قبائل کو نہیں مانا، چونکہ حضرت ابو بکر کو اللہ نے خود منتخب فرمایا تھا۔ وہ سیدھے سیدھے کشاں کشاں آئے اور حضور کے سینے سے چمٹ گئے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں سینے سے چمٹ گئے، حضور نے ان کو لپٹا لیا، اور حضور کے چشمان مبارکہ کے درمیان حضرت ابو بکر نے یہاں بوسہ دیا۔ حضور کو یہاں بوسہ دے کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور اس قدر خوش ہوئے، یہ پہلے مسلمان تھے جو حضور کو دوست کی شکل میں ملے۔ پھر کیا تھا، وہاں سے لے کر حضور کے وصال فرمانے تک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق نے کبھی حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ ایسے ایسے سخت سخت مارکے آئے کہ حضور کے پاس حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا۔ گھر والوں کی طرف دیکھا، صحابہ کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ دیکھیں جو دوست ہوتا ہے وہ تو بہرحال دوست ہی ہوتا ہے، اس کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کے صحابہ سب غلام ہیں، سب حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جس ذات کو میرے نبی کا یار بنایا اس ذات بابرکت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضور کے ساتھ لگ گئے۔ اب اسلام